سلام کلان رو بروتونم من اینجام زیارت نامه میخونم. بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ پھر ہاتھ پہ سجدہ کر دیا آپ نے؟ تو سجدہ کا جا گئی ہے بعد میں ہاتھ پہ سجدہ کرنا ہے اور کیا کرنا؟ پھر یار آپ کو کتنی بار سمجھایا، آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی قبلہ صاحب کی؟ وہ قبلہ صاحب ہو رہی تھا آپ ہی آکھیا بھائی تیری گاہ اور میں ہاتھ پہ سجدہ کر لیا کرو یار تو چھڑیندہ ماں اتلے تے پوندے کٹے تلے ہو یار جے ہی کرے نے ہم استادہ آپ آکھیا یہ قبلہ صاحب ہو رہی یار وہ بعد کے مراحل ہیں، وہ آپ سمجھے نہیں، آپ ویڈیو کمپلیٹ نہیں دیکھی آپ نے. ہاتھ پہ سجدہ کیدا کرو ہن تو کہ میں ٹرینر شہر نماز پڑھ دے پوری یار ہر بات جو ہے نماز تو ڈک لیا میں نماز پڑھتا بیٹھا. آپ بات سمجھتے بھی نہیں ہیں میری. آؤ پھر سے آپ کو قبلہ صاحب کے پاس لے جاتے ہیں، آپ کو گائیڈ کریں گے. آئیں چلیں بھائی. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ اچھا قبلہ نماز پڑھ رہے تھے ہم تو ہوا آئی ہے اور جو ہے نا ہماری سجدے کا وہ اڑ گئی ہیں پیچھے، تو یہ بھائی جو ہے انہوں نے پھر ہاتھ پہ سجدہ کر دیا. میں نے سمجھایا بھی ہے، یہ کہتے ہیں قبلہ صاحب نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہاتھ پہ سجدہ کر سکتے ہیں. میں نے کہا وہ کچھ اور مراحل ہوتے ہیں ان میں کرنا ہوتا ہے لاسٹ پہ جا کر جب کوئی آپشن نہیں ہوتا. انہوں نے وہ سجدہ کر دیا آپ کو. یہ ذرا گائیڈ کریں. عزیزم ایسا ہے کہ واقعہ میں بعض افراد ہوئے ہیں کہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور جو بات سب سے آخر میں کہی جائے اسے پہلے انجام دیتے ہیں اور جو پہلے کہی جائے اسے آخر پر لے کے چلے جاتے ہیں. آپ بھی تھوڑا سا توجہ کیجیے گا اس طرف، بعض دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے. اب جو میں نے ویڈیو بنائی تھی سجدے کے حوالے سے کہ جب ہاتھ پہ سجدہ کن مراحل میں ہوتا ہے، پہلی یہ بات طے ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہاتھ پر سجدہ نہیں ہوتا. یہ بات کلیئر کٹ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہاتھ پر سجدہ نہیں ہوتا. اب اگر کوئی شخص ہاتھ پر سجدہ کرے گا تو اس کی نماز باطل ہے. اور یہ بہت سا مسئلہ کہ جی وہ ہوا چلی اور سجدگاہیں جو ہے وہ اڑ گئیں تو اب اور میرے پاس کوئی مرحلہ نہیں ہے تو میں کیا کروں، تو میں ہاتھ پہ سجدہ کر دیا تو میری نماز سے کبھی بھی نہیں ایسے کرنا. سب سے پہلے آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ آپ نے اپنے پاکٹ کے اندر دیکھیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پر سجدہ ہو سکتا ہے یا آس پاس کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ جس پر سجدہ ہو سکتا ہے، پہلے آپ ان چیزوں کی طرف جائیں. اب اس کے بعد دیکھیں کہ آیا کہ آپ جہاں پر سجدہ کر رہے ہیں آگے جو فرش ہے وہ کون سا ہے، سیمنٹ کا بنا ہوا ہے آپ اس پہ کر دیں، پتھر کا بنا ہوا ہے آپ اس پہ کریں. ان کو ترجیحات میں لے کر آئیں، نہ کہ ہاتھ کو آپ لے کر آئیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر یہ پتھر بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو اب آپ اپنی قمیض کو آگے لے کر آئیں، اپنی قمیض پر سجدہ کریں. اب اگر قمیض پر بھی آپ سجدہ نہیں کر سکتے، آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے آپ کو، تو پھر جناب جا کر جو ہے وہ آپ قالین پر جو ہے وہ سجدہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ مراحل ہیں، وہ بہت آگے کے مراحل ہیں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت تنگ ہے اور میرے پاس سجدگاہ نہیں، اگر میں سجدگاہ کو ڈھونڈنے گیا تو میری نماز قضا ہو جائے گی، تو فرمایا آپ جو چیز ہے آپ اس پر سجدہ کر لیں. تو یہ اس وقت کے مراحل ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم فوراً ہاتھ پہ سجدہ کرتے ہیں. کبھی بھی ہاتھ پہ سجدہ نہیں کیجیے گا. ہاتھ پر سجدہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اس ویڈیو میں بھی، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہوتا ہے کہ آپ کسی پہاڑی علاقے میں ہیں اور نماز کا وقت ہو چکا ہے اور آپ کے پاس کوئی ایسی چیزیں کہ جس پر سجدہ کیا جائے، جس پر سجدہ کرنا جائز ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. اور اگر آپ پیشانی رکھیں گے پتھر کے اوپر تو آپ کی پیشانی جو ہے وہ جل جائے گی، تو برداشت نہیں کر پائے گی. اب جو ہے وہ آپ ہاتھ کی ہتھیلی رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر کپڑا ہے آپ کے پاس تو آپ وہ نیچے رکھیں. اسی طریقے سے اگر صحرا ہے اور وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جا کر آپ اسی مرحلے کو اپنائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلے اپنا قمیض اسے لے کر آئے سامنے. جب کوئی اور چیز ہے جس پر سجدہ کرنا جائے تو اسے رکھیں، اگر نہیں ہے تو پھر جا کے جو ہے وہ ہاتھ کو رکھیں. تو یہ بات کلیئر ہے کہ ہاتھ پر سجدہ نہیں ہوتا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.